السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاعدہ و تجوید چینل میں قاری محمد سلیم نئی ویڈیو نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم سبق نمبر 6 تنوین یعنی دو زبر مفرد پڑھیں گے اور تنوین کا تعارف بھی سیکھیں گے۔ تو آئیے اپنے سبق کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سبق کا نام ہوگا تختی نمبر 6 تنوین۔ آج ہمارے نئے سبق کا نام کیا ہے؟ تختی نمبر 6 تنوین۔ اب یہاں آپ آ کے ضرور چونکیں گے کہ تنوین کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ تنوین کسے کہتے ہیں۔ تو یاد دہانی کے طور پہ یاد رکھیے گا، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ ہم پچھلی اسباق یا پچھلی ویڈیوز میں پڑھ چکے ہیں کہ حرکات یا پڑھی حرکات تو انہی سے منسلک ہیں، یعنی اشکال اور ان کی کیفیت بالکل سیم انہی کی طرح ہوتی ہے۔ زبر کی طرح دو زبر حرف کے اوپر ہوتی ہیں ہمیشہ، دو زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتی ہیں، اور دو پیش اسی پیش کی طرح دو ہوتی ہیں لیکن حرف کے اوپر ہوتی ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے دو زبر مفرد، یعنی صرف دو زبر کا ملانے کا طریقہ اور اس کی مشق۔ تو اس میں جو یاد دہانی کی باتیں ہیں وہ پہلے میں عرض کروں گا۔ دو زبر کی تنوین میں حروف کے ساتھ یا الفاظ میں، بنے ہوئے الفاظ میں دو زبر کی تنوین میں ہمیشہ الف یا آتا ہے آخر میں۔ دو زبر کی تنوین میں الف یا آخری حرف ہوتا ہے۔ تو ہجے کرنے میں، جوڑ کرنے میں، ملانے میں الف یا کا نام ہم نہیں لیں گے، یا یوں سمجھ لیں کہ جوڑ کرنے میں یا ہجے بنانے میں، ہجا بنانے میں، ان کو آپس میں ملانے میں، الفاظ ملانے میں، بنانے میں دو زبر کے ساتھ الف یا جہاں لکھا ہوگا ہم اس کا نام نہیں لیں گے بلکہ دو زبر کا نام لیں گے بس۔ ایک تو یہ بات یاد دہانی کی۔ دوسرا کہ ہم نے یہیں سے غنہ کرنے کی مشق سیکھنی ہے۔ ہم نے اسی چیپٹر سے، اسی تختی سے، اسی سبق سے، اسی ویڈیو سے انشاءاللہ العزیز غننے کی مشق کرنی ہے۔ آپ کو میں نے مخارج کے آخری اسباق میں بتایا تھا کہ ہمارا جو 17واں مخرج ہے وہ ہے غنہ۔ تجوید میں اس کو خیشوم، اردو میں ہم لوگ ناک کا بھانسا کہتے ہیں، اور غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو چھپانا۔ تو یہیں سے ہم لوگ ناک میں آواز کو چھپانے کی مشق بھی کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور تیسری بات جو یاد دہانی کی وہ یہ ہے، کہ دو زبر کی تنوین میں جب وقف کیا جاتا ہے، اگر وہاں آخری حرف الف ہو تو دو زبر کی تنوین میں وقف کرنے میں ہم اس کو الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے یا بدل دیں گے۔ جب ہم مثال کے طور پہ یہاں رکیں گے، یہاں الف آخر میں الف ہے، تو اس دو زبر کی تنوین میں جب ہم یہاں رکیں گے تو کیا کریں گے؟ یہاں الف مدہ میں اس کو بدل دیں گے۔ اگر آخری حرف یا ہوگا تو ہم یہاں کھڑے زبر کے ساتھ اس کو تبدیل کریں گے۔ بات کو سمجھیے گا، الف ہوگا تو الف مدہ میں تبدیل کریں گے، آخر میں یا ہوگا تو کھڑے زبر کے ساتھ ہم تبدیل کریں گے، اور آخر میں اگر گولتا ہوگا تو ہم وہاں تنوین یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش میں یہ بات مشترک ہے، لیکن یہ دونوں باتیں اس کی خصوصیت میں، یعنی دو زبر کی خصوصیت میں کیا ہے؟ الف ہوگا آخر میں تو ہمیں الف مدہ میں تبدیل کرنا ہوگا وقف کرنے کی صورت میں۔ اگر یا ہوگا آخر میں تو ہمیں کھڑے زبر میں تبدیل کرنا ہوگا اس کو۔ اگر گول تا ہوگا تو ہمیں اس کو ہا میں تبدیل کرنا ہوگا۔
تو چلیں شروع کرتے ہیں اور اس کو ملانے کا، حروف کے ساتھ ملانے کا طریقہ سیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی مشق کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با دو زبر بن، تا دو زبر تن، ثا دو زبر ثن، جیم دو زبر جن، حا دو زبر حن، خا دو زبر خن، دال دو زبر دن، ذال دو زبر ذن، را دو زبر رن، زا دو زبر زن، سین دو زبر سن، شین دو زبر شن، صاد دو زبر صن، ضاد دو زبر ضن، طا دو زبر طن، ظا دو زبر ظن، عین دو زبر عن، غین دو زبر غن، فا دو زبر فن، قاف دو زبر قن، کاف دو زبر کن، لام دو زبر لن، میم دو زبر من، نون دو زبر نن، واو دو زبر ون، ہا دو زبر ہن، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زبر ان، یا دو زبر ین۔ یہ تھا حروف کے ساتھ دو زبر کو ملانے کا طریقہ، اور جو ناک میں آواز چھپ رہی تھی، جو ساؤنڈ بن رہا تھا ناک میں، اسی کو غنہ کہا جاتا ہے۔ اب مشق کرتے ہیں۔ را زبر غین زبر غ، را غ، دال دو زبر دن، رغدن، آگے وقف، رغدا۔ سمجھ رہے ہیں آپ کہ الف اگر آخری حرف ہوا جہاں دو زبر کی تنوین ہے تو وہاں الف مدہ میں تبدیل کریں گے ہم اس کو، یعنی وقف کی صورت میں یہ الف مدہ پڑھا جائے گا، ایک زبر یہاں ہٹے گا، یعنی ایک زبر اور الف ساتھ پڑھا جائے گا، تو آٹومیٹک یہ یعنی خود بخود یہ الف مدہ بن جائے گا۔ الف مدہ کی یہی شرط ہوتی ہے مدہ ہونے کی، الف خالی ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، یعنی اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو اور الف خالی ہو تو مدہ پڑھا جاتا ہے۔ تو دو زبر کی تنوین میں الف مدہ میں اس کو تبدیل کریں گے۔ جیم زبر جا، نون زبر نا، جن، فا دو زبر فن، جنفن، آگے وقف، جنفا، کاف زیر کی، سین زبر سا، کسا، فا دو زبر فن، کسفن، آگے وقف، کسفا، ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہدن، آگے وقف، ہدا۔ کھڑا زبر بھی الف مدہ کا قائم مقام ہوتا ہے، وہ بھی ایک الف کے برابر ہی کھینچا جاتا ہے، الف مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ کاف زبر کا، با زبر با، کبا، دال دو زبر دن، کبدن، آگے وقف، کبدا، قو زبر قو، با زبر با، قبا، قوف دو زبر قن، قبقن، آگے وقف، قبقا، قو پیش تو، واو دو زبر ون، طون، آگے وقف، طوا، عین زیر عی، نون زبر نا، عین، با دو زبر بن، عنبن، آگے وقف، عنبا، نون زبر نا، خا زیر خی، نخی، را زبر رو، نخیر، تا دو زبر تن، نخیرتن، آگے وقف، نخیرہ۔ وقف کی صورت میں گول تا پہ جب ہم وقف کریں گے، رکیں گے، سانس ٹوٹے گا تو اس کو ہا میں تبدیل کریں گے، یعنی اس کو ہا پڑھا جائے گا۔ با زبر با، شین زبر شا، بشا، را دو زبرن، بشرن،
آگے وقف بشرا. نون زبر ن سین زبر س نسبا دو زبر بن نسبن آگے وقف نسبا. حمزہ زبر ح زبر ح اح دال دو زبر دن احدن آگے وقف احدا. حمزہ زبر ذال دو زبر دن اذن آگے وقف اذا. لام زبر ل با زبر با لبا نون دو زبر نن لبنن آگے وقف لبنا. صاد پیش سو ح پیش حو سحو فا دو زبر فن سحوفن آگے وقف سحوفا. ہم نے ان کے جب ہجے بنائے، ابھی جب ان کے ہجا بنائے، جوڑ ملایا یا ان کو ملانے کا طریقہ جب سارا کیا، ترکیب کی، تو الف یا کا نام نہیں لیا. اس لیے آپ کو سمجھایا تھا یاد دہانی کے لیے، الف یا کا نام دو زبر یا دو زیر یا دو پیش کی تنوین میں نہیں لیا جائے گا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الصادق الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو، آج کا سبق آپ سب کو پسند آئے گا انشاءاللہ العزیز. اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.